بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزہ، افطاری، نیت، دعا اور جو ہم دعائیں کرتے ہیں نماز کی، کس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، کس سے دعائیں مانگنی ہیں اور دعائیں کب مانگی جا سکتی ہیں، ان کی تفصیل جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کم از کم یہ مکمل ویڈیو دیکھیں اور اپنے جو دوست احباب ہیں ان کو لازمی شیئر کر دیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنی عبادات، اپنی دعائیں قبول کرانی ہیں، مقبول کرانی ہیں اللہ اور اللہ کے احکامات پر عمل کر کے۔ جو قرآن میں حکم ہے وہ ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یعنی اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، یعنی قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہے، کسی اور کی پیروی ہم نے نہیں کرنی۔ جو دعائیں ہیں، جو رمضان کی دعائیں ہیں، جو صبح سحری کے وقت ہم کرتے ہیں، وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ حدیث سے رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی نہ نیت کی ہے نہ دعا مانگی ہے، اور یہ جو ہے وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ ثابت بھی نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے بھی غلط۔ یعنی روزہ ہم نے رکھنا ہے آج کا، اور نیت ہم کر رہے ہیں کل کی۔ الیوم یعنی آج، غد غدن یعنی کل آنے والا، امس یعنی کل جو گزرا ہوا ہے۔ اور جو دیکھا جائے عربی لحاظ سے، رول سے دیکھا جائے تو مغرب کے بعد عربی کا جو دن ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور اگر انگریزی اصطلاحات سے دیکھا جائے تو رات کے 12 بجے جو انگریزی دن ہے وہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم دعا کر رہے ہیں، جو نیت کر رہے ہیں وہ کل کے روزے کی کر رہے ہیں، لہٰذا یہ بالکل غلط ہے۔ اور جو افطاری کی جو دعا ہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت، یہ بھی حدیث میں، یہ حدیث کی ایک ضعیف ترین روایت ہے۔ اس سے افضل ترین جو حدیثیں ہیں وہ بھی ہیں، یا جو افطاری کی جو دعا ہے، جو علماء یا محدث ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ افطاری کر لیں اس کے بعد دعا مانگیں۔ بہرحال دعاؤں کا کوئی وقت نہیں ہے، ہر وقت آپ دعا کر سکتے ہیں، افطاری سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، افطاری سے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ جو نماز کے بعد ہم جو اجتماعی دعا مانگتے ہیں، جو نماز کے بعد امام صاحب دعا مانگتے ہیں اور محلے والے سارے جو ہیں وہ، مسجد والے جو ہیں وہ کہتے ہیں آمین، یہ اجتماعی دعا حدیث سے، صحابہ کرام سے، اسلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اجتماعی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نماز کے بعد نہیں کی۔ آپ یہ چیزیں اپنے جو علماء ہیں، آپ کا جو محلے کے، آپ کے جو شہر کی جو مسجد ہے، اپنے جو حلقہ باب ہے، ان سے آپ یہ لازمی تصدیق کریں۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا بالکل نہیں ہے، بالکل ثابت نہیں ہے۔ جو نیت ہے نماز کی، کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر یا 2 رکعت نماز فرض، امام کے پیچھے منہ خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر، یا جو روزے کی نیت ہے وَبِصَوْمٍ غَدٍ، نیت بالکل اسلام میں نہیں ہے۔ نیت ہے کیا چیز؟ دیکھیں، نیت شرط ہے، نیت دل کا ارادہ ہے، کچھ مخصوص الفاظ درست یا صحیح یا اپنی زبان میں آپ نے وہ بنا لیے یا پکے پکے اختیار کر لیے، یہ غلط ہے۔ یا کوئی ایک پکی نیت بنا لینا یا پکی ایک دعا بنا لینا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ ان چیزوں کو بدعت کہتے ہیں۔ ہم نے پیروی کسی کی نہیں کرنی۔ کسی امام کی بات اگر وہ رسول اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے تو ہم نے فالو کرنا ہے، اس کی اپنی بات کو ہم نے فالو نہیں کرنا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر وہ پیلے رنگ کا دوپٹہ اگر پہنتے ہیں تو اگر میں بھی وہ دوپٹہ یا اسی طرح کی چادر پہنوں تو وہ پیروی جو سنت ہے وہ سنت فضل الرحمان ہوگی، سنت رسول پر جو حکم ہے وہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اسلامی جو کلر ہے یا اسلامی وہ پگڑی باندھ رہے ہیں، اسی کلر کی باندھ رہے ہیں، تو وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر رہے ہیں۔ ہم نے جو پیروی ہے وہ ایران کی نہیں کرنی، یا پیروی ہم نے عراق کی نہیں کرنی، ہم نے پیروی کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کی اور احادیث کی پیروی کرنی ہے۔ لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں آپ لازمی تحقیق کر لیا کریں۔ جو دعائیں ہیں، دعا مقبول ہے، دعا عبادت ہے، کسی وقت بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ جو دعاؤں کو، اب یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے جب کوئی ہماری فیملی میں سے کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا کسی کے پیپر ہیں یا کوئی نوکری کی تلاش میں ہوتا ہے، نوکری کے لیے جا رہا ہوتا ہے، تو رستے میں کوئی فقیر مل گیا تو اس کو 50 دے دیا،
اور پھر دعا کر لیے گئی، دعا کریں کہ میں پاس ہو جاؤں، یا کسی کی والدہ یا بیٹا بیمار ہے تو اس نے 50 دے دیا، اور جی دعا کریں شفا مل جائے، دعا کریں کہ صحتیابی ہو، دعا کریں کہ یہ ہو، یعنی دے دیے 50 اور دعائیں آپ نے کرا لی 100 کی۔ تو یہ دین کو ہم نے سمجھنا ہے۔ جو حکم ہے کہ آپ نے ایک ہاتھ سے دینا ہے، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ صدقہ، زکوٰۃ، خطرات، فطرانہ جب ہم دیتے ہیں ایک ہاتھ سے دینا ہے، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یا اس کی آنکھوں میں آنکھیں بھی نہیں ڈالی۔ ہو سکتا ہے آپ کی آنکھوں میں غرور ہو کہ میں دینے والا ہوں، میں بڑا ہوں، اور اس کی آنکھوں میں ندا ہو، شرمندگی ہو، یا وہ محسوس کرے کہ میں محکوم ہوں، آنکھوں میں آنکھیں بھی نہیں ڈالنی۔ تو یہ چیزیں ہم نے سمجھنی ہیں۔ یا پھر ہم جب کھڑے ہوتے ہیں روز رسول پر ہم جب جاتے ہیں مدینہ منورہ میں، تو ہم دھڑ دھڑ ادھر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے دعا اللہ کے حضور کرنی ہے، مسجد میں کرنی ہے، سجدے میں کرنی ہے۔ آپ روز رسول پر آپ جاتے ہیں تو آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ سلام پیش کریں، زیادہ سے زیادہ درود شریف جو ہے وہ آپ پڑھیں۔ لیکن ہم الٹا کسی قبر پر جاتے ہیں تو ادھر قبر پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو رات کی عبادت ہے، رات کی جو سجدے ہیں، تہجد کے بعد، نفل کے بعد آپ تنہائی میں جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوگی۔ نمازوں کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے، جو نمازوں کا اوقات ہیں، نماز ہی جو دعا ہے وہی نماز ہے، اور جو نماز ہے وہی دعا ہے۔ یعنی آپ سے اگر پوچھو کیا کیا ہے تو آپ کہیں گے جو میں نے نماز پڑھی ہے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے دعا کی ہے۔ یعنی نماز ہی دعا ہے اور دعا ہی نماز ہے۔ اور جو سجدوں کے دوران مانگی گئی دعا ہے وہ بھی افضل ترین وقت ہے، اور 2 سجدوں کے جو درمیان کا وقت ہے وہ بھی افضل ترین وقت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سے جو اتھینٹک حدیث سے ثابت ہے، اذان اور اقامت کے جو درمیان کا وقت ہے اس میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ لیکن ہم نے بالکل وہ تہیہ کر لی ہے کہ نماز کے بعد ہم نے اجتماعی دعا کرنی ہے۔ کوشش کریں کہ دین کو سمجھنے، دین کی بات آپ جو متعلقہ علماء ہیں، روایتی مولوی ہیں، ان سے ہٹ کر جو اتھینٹک جو علماء ہیں ان سے سنیں، حدیث کی آپ تصدیق کریں اور دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، سب کے لیے، کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں۔